مبالغہ آ رہی نہیں کر رہا، اسی لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے مجھے ابھی دنیا آپ جانتے ہیں تو صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ سے جانتے ہیں۔ حقیقت ہے ہندوستان کی سرزمین پر کتا بھونک رہا تھا، حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، ہم نے اس کو للکار کر کہا تھا ہم دلی آ رہے ہیں، یاد ہے؟ یاد ہے؟ میں واقعہ دہرانا نہیں چاہ رہا، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بتاتا ہوں۔ پورے جذبات تھے ہمارے، پورے جذبات تھے کہ آر پار کی بات ہوگی، یہ نہ کبھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی یہ بحث و مکالمہ ان کے ساتھ صحیح ہے، ان کے لیے آر پار کی ہم بات کرتے ہیں میدان۔ حالات جیسے تھے، میں کوئی پری پلان اعلان نہیں کیا تھا، نہ کوئی منصوبہ بندی تھی، یہ جذبہ تھا کہ بار بار یہ گستاخیاں سن سن کر کے دل روتا تھا، کلیجہ پھٹتا تھا۔ ہم نے پکار کر کہا، وہ تو 40-50 نوجوانوں کے مجمع میں کہا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے پوری کائنات اس کو پھیلایا ہے، اور اس کتے تک ایک بات پہنچی، جواب آیا۔ اب میں نے سوچا کہ یہ جواب جب آیا ہے تو جانا تو ہے، جانا تو ہے، مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ میں درمیان میں یہ جملہ عرض کیے دے رہا ہوں، میں واقعی اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ میں دلی پر جانے کے لیے راضی ہوا، اب حالات بہت تیزی سے بدلتے چلے گئے، حالات ایسے ہو گئے کہ تنقید والے اپنی جگہ پر، بہت سارے لوگ اعتراضات الگ الگ کرتے رہے۔ اس وقت میں کشمکش کے عالم میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے دلی جانے کے لیے جس عظیم ہستی نے مجھ سے کہا تھا وہ امین ملت کی ذات، آپ سے میں نے جب اجازت طلب کی، کہا میرے پاس آج بھی وہ فون ریکارڈنگ بھی موجود ہے، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں، حضور پاک کی عزت کی بات ہے۔ ان سے پہلے حضور امان ملت بار بار مجھ سے رابطہ کرتے، بار بار حوصلہ افزائی کرتے، اور یہ کہتے آپ لگے رہے میں اچھے میاں کے دربار میں کھڑا ہوں۔ نعرے تکبیر، توجہ، اس وقت جو جملہ آپ نے کہا تھا وہی کرنٹ ابھی مجھ میں بول رہا ہے، وہی طاقت بول رہی ہے۔ حضور امین ملت نے فرمایا تھا کہ آپ جائیں اٹھ لیں، یہ نہیں کہ آپ جائیں ہم دیکھیں، آپ نے فرمایا میں مارحرہ متحرہ سے اپنے تبرکات کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا۔ جو بھی یہ کہتا ہے خانقاہیں خاموش تھی، تنظیمیں خاموش تھی، علماء خاموش تھے، یہ غلط بات ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی گستاخی رسول پر خاموش ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے اعتبار سے بول رہے تھے، سب دفاع کر رہے تھے۔ کیا یہ اعزازی کلمات، آپ کی دعائیہ کلمات میرے لیے فخر کا باعث نہیں ہے؟ میرے عزیزو، اس دن مجھے احساس ہوا تھا اب چاہے کوئی کسی طرح کی تنقید کرے نہ کرے، رسول اللہ کا بیٹا میرے ساتھ ہے، بس کافی۔ آپ سنو، میں آتا ہوں اپنے اسی موضوع پر، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بارگاہ۔ میں اسی لیے بیچ میں جملہ یہ کہا تھا، اتنی بڑی عظیم ہستیوں کو بٹھا کر کے لمبا کلام کرنا یہ موضوع نہیں ہے، جب اشارہ فرما دے اسی وقت میں فوراً اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس امام اہل سنت کے علوم کی بات کر رہا تھا، وہ ایک عظیم عبقری عالم ہے، عظیم عبقری عالم ہے۔ ان کے ماننے والوں میں علم کم ہو گیا، ان کے پہچاننے والوں میں، ان کا عرض کرنے والوں میں علم کم ہو گیا، اسی لیے علمی اعتبار سے اس عظیم عالم کو لوگ پہچان نہیں پاتے۔ ہاں، بریلی صرف چادر چڑھانے کے لیے نہیں ہے، بریلی صرف گاگر چڑھانے گاگر کے لیے نہیں ہے، بریلی کا امام احمد رضا کتابیں پڑھنے کے لیے، اور ان کی کتابیں ایسی ہیں صبح قیامت تک مومنوں کے عقیدے کی حفاظت کرتی رہیں گی۔ بہت عظیم بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری جگہ اپنی میتھمیٹکس کی بات کر رہا تھا، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو انگلیوں سے حل کرنے والا امام۔ اب آؤ پوچھتے ہیں، اے امام اہل سنت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا، فقہ میں دریا بہا دیے، حدیث میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، فن تخریج اس زمانے میں یہ بہت عروج پر ایک علم ہے، مصر میں، عرب میں، سب جگہ تخریج، اور علماء کہتے ہیں فن تخریج کی موجد فاؤنڈر امام احمد رضا فاضل بریلوی، ان کی کتاب ہے اس پر۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان سے پوچھا گیا آپ تو یہ علوم دینیا اپنی جگہ پر، آپ کا منطق میں کوئی مقام، کوئی ثانی دکھتا نہیں، فلسفہ میں کوئی نہیں، جفر، رمل، حیت، توقیع، الجبرا، جغرافیہ، اور یہ ریاضیات، میتھمیٹکس، سائنس، کسی بھی فن کو آپ نے چھوڑا ہی نہیں، سارے میدان میں آپ کا سکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اتنا میتھمیٹکس، یہ حساب کا آپ کہاں سے جانتے ہیں؟ سنو، کہتے ہیں بچپن میں میرے والد نے مجھے صرف جمع اور نفی کے 2 حساب سکھائے۔
جمع نفی اور ضرب، یعنی جس کو کہتے ہیں پلس مائنس ملٹیپل، 3 حسابات سکھائے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باقی جو کچھ بھی ہے یہ فیضان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم